السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، یہ چند ضروری اصطلاحات ہیں جن کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر ایک، فرض عین۔ فرض عین وہ فعل ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ کوئی اس کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آدمی فاسق ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، اور جو فرض عین کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب کوئی آدمی ان کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ اور اگر کوئی نماز کا سرے سے انکار کر دے کہ اسلام میں مسلمانوں پر نماز فرض نہیں ہے، کوئی بھی فرض ہو، تو اب وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر دو، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ فعل ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ کا ہر آدمی پر ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بعض آدمیوں اگر اس کو ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ مثلا کسی مسلمان میت کو بغیر نماز جنازہ اس پر پڑھی، اس کو دفنا دیا گیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ نمبر تین، واجب۔ واجب وہ فعل ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور جو فرض ہوتا ہے وہ دلیل قطعی سے ہوتا ہے، اور جو واجب ہوتا ہے دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق ہوتا ہے۔ باقی عمل میں فرض اور واجب برابر ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے فرض کا ادا کرنا ضروری، اسی طریقے سے واجب بھی ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر عذر کے نہ چھوڑا ہو۔ ہمیشہ کیا ہو، عذر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑا ہو، لیکن چھوڑنے والے پر زجر، کسی قسم کی زجر اور تنبیہ نہ کی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ لیکن آگے سمجھیے، بغیر عذر کے جو اس کو چھوڑ دے اور چھوڑنے کی عادت بنا لے، ایسا آدمی فاسق ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سنت مؤکدہ جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، تراویح ہے، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اب کوئی آدمی ان کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے اور پھر اس پہ عادت بنا لیتا ہے، ایسا آدمی فاسق ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آدمی سنت مؤکدہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ حضور کی شفاعت کے بھی مستحق نہیں ہوں گے۔ اور نمبر 5، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے ترک بھی کیا ہو، یعنی کیا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کیا، بغیر کسی عذر کے کبھی چھوڑ بھی دیا۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بیان ہوگی انشاءاللہ، پھر کل آگے بیان کریں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل محمد افضل آفیشیل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔